اور جب حضرت خلیل نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، دھرتی کا کلیجہ کانپنے لگا، حوروں کی چیخیں نکل گئی، عرش معلا تھرانے لگا، فرشتے کانپنے لگے، مالک قیامت تو نہیں آنے والی؟ کہا میرے بندے کی ذرا باقی ادا کو تو دیکھو، تم کہتے تھے سجدے ہم کریں گے، تم کہتے تھے رکوع ہم کریں گے، یہ تو دھیگا مشتی اور فساد کریں گے، ذرا دیکھو باپ اپنے بیٹے کو کس طرح میرے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کائنات کا کلیجہ کانپ رہا تھا، سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، دوپہر کا وقت، منا کی وادی، پتھر کی اوٹ، حضرت خلیل کے ہاتھ کے اندر چھری، ریشم سے نازک جیسے گلے کے اوپر چھری رکھی، بیٹا بھی جس کو مانگ مانگ کر لیا تھا، اور اتنا حسین بیٹا کہ اس کی پیشانی میں نبوت کا نور چمک رہا تھا، اور جب پیشانی کے بل لٹا لیا تو حضرت خلیل نے چھری تیز کر کے بیٹے کی گردن پہ رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو پھیر دیا، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہیں کاٹا۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھے چلو جان چھوٹ گئی، راستہ مل گیا، کہا شاید میں نے ذبح کرنے میں دیر کر دی اور اللہ نے چھری کو روک دیا۔ پھر استغفار پڑھا، معافی مانگی، اور پھر چھری کو تیز کیا اور حلق کے اوپر اس کی نوک رکھ کر پوری ہمت کے ساتھ اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈھیل دیا، گلا کٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کلیجہ پھٹ بھی رہا ہے، لیکن جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں، تو دل خوشی سے سرشار ہو گیا کہ حضرت جبرائیل امین کا کھڑا ہونا اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ یہ دمبا اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور بیٹا بچ گیا اور اس کی جگہ فدیتاً دمبا دے دیا گیا، تو دل راضی ہوا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس عین موقع پہ صدا بھی آئی، کہا ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، اس حال میں ہم نے ندا دی جب بیٹا زندہ سلامت کھڑا تھا اور دمبا ذبح پڑا ہوا تھا، جبرائیل امین پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اعلی حضرت پہ روح فدا ہو، سب نے یہ ترجمہ کیا اس حال میں ہم نے ندا دی، آپ نے لکھا پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی، پھر اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے حد کر دی، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ اللہ اکبر، نسل اسماعیل کو باقی رکھنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دمبا بھیج دیا، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔